بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے۔ تمام مسلمان صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ 17 بخاری شریف کی روایت کے مطابق 17 مہینوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھی۔ یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کے بنائے ہوئے گھر کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہودی یہ کہتے کہ انہوں نے تو کعبہ بنایا تھا، یعنی بیت اللہ کا گھر بنایا تھا، اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو ان کے بنائے ہوئے گھر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ عیسائی دل میں تو خوش ہوتے، نصارہ جب یہ دل میں خوش ہوتے کہ ہمارے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں کا قبلہ یہی تھا، تو یہ ظاہراً خوشی کا اظہار کرتے، لیکن دل کے اندر یہ بھی باتیں بناتے کہ یہ بھی انہیں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مل کے کہتے کہ اچھے یہ ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کے بنائے ہوئے گھر کی طرف چہرہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ جو نو مسلمان تھے، نئے مسلمان تھے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے، یہ سازشیں کرتے، ان کو پھسلانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت تھی کہ نماز کی حالت میں بھی تصوفات آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، کہ آپ کی چاہت یہی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، جو دوسرے بارے میں تفصیل سے آئے گا، یہاں پر اس کی جو ہے کہ ایک تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ آپ فوجہ شطر المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر دیجیے، یعنی آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر فرمایا۔ اب انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اب انہیں یاد آ گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا، اب انہیں ملت ابراہیمی یاد آ گئی۔ اب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے، ان نمازوں کے کیا کرے گا؟ اب جو نصارہ تھے انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ 17 ماہ میں نماز پڑھے ان کا کیا بنے گا، 17 ماہ ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ لی، اب ادھر شروع کر دیا، یہ نیا اسلام ہے، نیا دین ہے۔ انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول بیان کر کے سارے کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی عظمت ہونی چاہیے، جیسے وہ کہیں وہی ان کا حکم ہی قبلہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی کسی قبلہ کی، بیت اللہ کی، بیت المقدس کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کسی سمت کی، کسی جہت کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی عظمت نہیں، کوئی اس کی شان نہیں۔ اگر کسی جہت کی، کسی سمت کی، کسی گھر کی اہمیت ہے، عظمت ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے،
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اگر وہ حکم دیتے ہیں تمہیں مغرب کی طرف نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس جہت میں، اس سمت میں، اس گھر میں اہمیت آئی ہے، عظمت آئی ہے، شان آئی ہے۔ اگر اللہ نے پہلے تمہیں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، تو اس میں بھی یہی اہمیت تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو اس درس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے ہی من و عن عمل کرنا، اسی میں عظمت ہے، اسی میں اہمیت ہے، اسی میں شان ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے ہی عمل کرتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، طرح طرح کے اعتراضات نہ کرو، دلوں میں خیالات نہ لے کے آؤ کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا۔ اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ویسے ہی حکم پر عمل کرو۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں تم پلٹو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پاؤ گے اللہ کو۔ یعنی اگر تم مشرق کی طرف چہرہ کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے، مشرق کی طرف مغرب کی طرف چہرہ کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے، دائیں طرف چہرہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، بائیں طرف چہرہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہر کام میں، ہر لحظے میں، ہر جگہ موجود ہیں۔